اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ۔ ہاں جی افنان، علی عباس، جوہر، غازی، علی عباس، وقار، وسیم، آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ جی آپ ٹھیک ہیں؟ قصہ، رئیسہ، جی الحمدللہ سہیل، ماموں شاہین جی۔ فاطمہ، شفا بطول، شہلا، آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ اور جی سیدہ الحمدللہ۔ سیما حسنی کے نام سے کون ہے؟ پہلی بار جوائن ہوئی ہیں؟ ہماری گفتگو جی جی کتاب، ہمیں جی کتاب آداب اسلامی 2 میں السلام علیکم میم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کتاب آداب اسلامی 2 میں چل رہی ہے آج 17واں درس۔ کل ملا کے بات یہ چل رہی ہے صاف اور صفائی کے بارے میں، نظافت اور پاکیزگی، طہارت اور صاف صفائی کے بارے میں چل رہی تھی۔ 15 16 دونوں درس اسی سے ریلیٹڈ تھے، اور 17واں بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے، کیونکہ 6 موارد ان میں گنائے ہیں کہ کس کس چیز کی صاف صفائی کا خیال رکھنا ہے، کیسے کیسے۔ اس میں سے دیکھیے 3 گنائی تھی، 3 4 15ویں درس میں، پھر باقی 16ویں درس میں، اور نمبر 7 سے یہاں پر آ رہے ہیں 17ویں درس میں، یاد ہے نا؟ چھٹا کیا تھا؟ چھٹا کیا تھا یاد ہے؟ ناخن کاٹ، جی ناخن کاٹنا۔ جی ناخن۔ 5واں کیا تھا؟ بال کٹوانا، یہ صاف صفائی میں آتا ہے سب۔ اور اس سے جی پہلے مسواک، اس مسواک۔ سے پہلے جی حمام وغیرہ، یہ سب حمام چلا۔ جی سمجھ میں آ رہا ہے؟ جی چلیے آج 17واں درس ہے جی خوشبو کے بارے میں۔ وہ کیا رہا ہے، یہ خود بخود بٹن کام کر رہے ہیں سارے کم۔ ابھی 17ویں درس پہ بات پہنچی ہے، کہاں تک؟ 17۔ یہاں پر عطریات اور خوشبو کا استعمال، جی عطر وغیرہ، پرفیوم وغیرہ اور خوشبو کا استعمال کرنا بھی صاف صفائی اور پاکیزگی میں آتا ہے۔ روایات میں بہت اس کے بارے میں بھی وارد ہوا ہے، عطر وغیرہ، خوشبو وغیرہ لگانے کے بارے میں۔ روایات اور احادیث معصومین علیہ السلام میں عطر اور خوشبو استعمال کرنے کی کافی تاکید کی گئی ہے، خوب زور دیا ہے معصومین نے اس بات کے اوپر، ٹھیک ہے؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں الطیب یشد القلب، خوشبو سے دل مضبوط ہوتا ہے، خوشبو سے دل مضبوط ہوتا دل ہے۔ مضبوط ہوتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا العطر من سنن المرسلین، عطر مرسلین کی سنتوں میں سے ہے۔ مرسلین یعنی اللہ کی طرف سے جو بھیجے ہوئے انبیاء مرسلین ہیں، ان کی سنت ہے۔ آپ دیکھیے ہر نبی کے بارے میں جب آپ پڑھیں گے تو خوشبو کا ان کی زندگی میں اہم کردار دیکھیں گے، خوشبو استعمال کرنا، ٹھیک ہے؟ جی جی دیکھ رہے ہیں آپ لوگ؟ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا ہے الطیب من اخلاق الانبیاء، خوشبو لگانا یہ انبیاء کے اخلاق کا حصہ ہے، اخلاق انبیاء میں سے ہے۔ اور ہم لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے، لیچڑ پیچڑ بنے ہوئے نمازوں میں پہنچ جاتے ہیں خوشبو، جبکہ نماز کے لیے روایات ہے کہ نماز میں اپنا سب سے بہترین والا لباس پہنیے، خوشبو استعمال کیجیے، یہ کیجیے وہ کیجیے۔ اور ہم لوگ دنیا بھر کے چھوٹے سے موٹے پروگرام میں جائیں گے، ایک سے ایک کپڑے پہن کے نکال کر، جیسے نماز کے واپس آئیں گے نماز کے لیے وہی گندے کپڑے بدل کے وہ ایسے الٹے سیدھے نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں جی، جبکہ اسلام نے بہت تاکید کی ہے، بہت، یہ انبیاء کے اخلاق میں سے ہے خوشبو کا استعمال کرنا۔ سمجھ میں آ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ جی امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ تعالی، پروردگار بے شک اللہ تعالی، یحب الجمال، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، والتجمل جی تجمل کو یعنی اپنے آپ کو خوبصورت بنانا، اگر بنائے اس کو پسند کرتا ہے، ویکرہ البؤس والتبعث، یعنی خداوند عالم حسن و جمال اور زینت کو پسند کرتا ہے،
اور بدصورت اور گندے اس گندہ بنا رہنے کو سے کراہیت کرتا ہے اللہ. بدصورت کا مطلب یہ نہیں وہ بدصورت کوئی نہیں ہے، بدصورت مطلب اپنے آپ کا حلیہ بگاڑ کے رکھنا. جی اس کو خدا برا لگتا ہے، خدا کو کراہیت رکھتا ہے. ان اللہ تعالی اذا انعم علی عبد نعمتا، اور جب پروردگار عالم جب کسی بندے کو انعم نعمت عطا کرتا ہے، جب خداوند عالم کسی بندے پر جب کوئی نعمت نازل کرتا ہے تو وہ یہ چاہتا ہے ان یرا علیہ اثرا، کہ وہ اس کے اوپر اس کا اثر دیکھے بندے کے اوپر اس نعمت کا. ورنہ اگر اس بندے کے اوپر اس نعمت جو اللہ نے دی اس نعمت کا اثر نہ دکھائی دے تو کیا فائدہ. جی بولیے. خدا یہ چاہتا ہے کہ اس کا جو نعمت اپنے بندے کو دے اس نعمت کا اثر دیکھے اس کے اندر. السلام علیکم آقا. وعلیکم السلام. قیلا تو آپ سے پوچھا گیا وہ یہ کیسے ہو سکتا ہے مولا؟ قالا ينزف صوبہ، تو یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ جو نعمت دے اپنے بندے کو اس کو اثر دیکھے اس کے اندر، یہ کیسے؟ تو آپ نے کہا ينزف صوبہ، اپنے کپڑوں کو صاف رکھے. وَيُطَيِّبُ رِيحَهُ، خوشبو اچھی. وَيُبَيِّضُ دَارَهُ، جی یُبَيِّضُ دَارَهُ یعنی صاف ستھرے کپڑے پہنے، خوشبو لگائے اور صفائی کرے، جھاڑو لگائے. وَيَكْنِسُ یعنی کنسا یکنسو کو کہتے ہیں جھاڑو لگانا. اپنیت وہ اپنے آنگن وغیرہ کو اس کو جھاڑو لگائے. حتی ان السراج قبل مغیب الشمس ينفی الفقر، یہاں تک کہ چراغ قبل سورج کے غروب ہونے سے پہلے کیا کرنا ہے؟ چراغ روشن کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ فقر دور ہوتا ہے. ينفی الفقر، یہ نہیں ہے کہ مغرب ہو جائے غروب ہو جائے اس کے بعد لائٹیں جلائیں آپ، نہیں، اس سے پہلے ہی جلانے سے بولی کیا ہوتا ہے؟ فقر غربت دور ہوتی ہے. اور وہ یزید و پھر رزق میں اضافہ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ خدا امام جعفر صادق علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ خداوند عالم حسن و جمال اور زینت کو پسند کرتا ہے، جی نیز اور بدصورت اور گندے بنے رہنے سے کراہیت رکھتا ہے اللہ. خداوند عالم اپنے کسی بندے پر جب کوئی نعمت نازل کرتا ہے تو وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے اوپر اس کا اثر بھی نمایاں اور آشکار ہو، ظاہر ہو. عرض کیا گیا مولا وہ کس طرح؟ تو آپ نے فرمایا اس کے اپنے کپڑے صاف ستھرے رکھے، خوشبو لگائے، گھر کی صفائی کرے، جھاڑو لگائے، یہاں تک کہ سورج ڈوبنے سے پہلے چراغ روشن کرنے سے فقیری دور ہوتی ہے، فقر دور ہوتا ہے، رزق میں اضافہ ہوتا ہے. سمجھ میں آیا؟ اور ہمارے معاشرے میں کوئی انسان ٹھیک ٹھاک اچھا کپڑے پہن کے کلپ لگا کے کپڑوں میں اور بہترین کپڑے میں خوشبو لگا کے جب نکلتا ہے تو چھیڑنے شروع کر دیتے گھر والے ہی. ہاں کدھر جا رہے ہو، کیا ارادہ ہے؟ بھائی ضروری تھوڑی ہے کہیں جا رہے ہیں تبھی مطلب یہ کریں. اللہ جو ہے وہ یہی چاہتا ہے، اللہ چاہتا ہے. اب یہ سمجھ رہے ہیں پتہ نہیں کہاں جا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ اچھے کپڑے پہننا چاہیے. اور یہ دیکھیے میں آپ کو کہنا چاہیے بعض یہ ذمہ داری پتہ ہے لڑکے تو اس بہت سے لاپرواہ ہوتے ہیں، اور بہت سے کیا اکثر لاپرواہ ہوتے ہیں. یہ ذمہ داری بنتی ہے ان کی وائف کی. ہمارے دوست دوست کہہ لیجیے سینئر تھے بہت، حالت یہ تھی کہ کنگھا اگر کرے تو کنگھا ٹوٹ جائے، ایسے بات تھے، ایسے رکھتے تھے یوں، اور عجیب، نہ کپڑوں کا خیال نہ کچھ اچھی. بہت سینئر تھے ہمارے. جب ہم ایران جانے لگے تو ایران جانے سے کچھ پہلے ہی ان کی ہفتہ 10 دن پہلے شادی ہوئی. ان سے ہم تفریح بھی لے لیا کرتے تھے. لیکن جب ہم نے کچھ مہینے بعد دیکھا تو بندہ کنگھا ہوا رہتا تھا، داڑھی سیٹ، پینٹ شرٹ بہترین ایران میں، جوتے اچھے. مولا یار ایسی بیوی ملنی چاہیے. سب کو سیٹ کر دیا بھائی، سیٹ کر دیا. تو یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ آدمی کیسے بھی نکل جائے تو آج دنیا یہ ہے اسے نہیں کہے گا، کوئی کہے گا کتنی غلط عورت ملی ہوئی ہے، اسے اس کا دھیان نہیں رکھ سکتی. تو لڑکیوں میں یہ شعور ہوتا ہے، کیونکہ لڑکیوں میں اس طریقے کا شعور ہوتا ہے. یہ گھر کی لیڈیز بہنوں کی ذمہ داری ہے، ماں کی ذمہ داری. شادی ہو جائے تو بیوی کرے، ٹھیک ہے، خیال رکھے. کیونکہ وہ کہاوت ہے نہیں کہ کسی عقل مند عورت سے پوچھا کہ بھائی تم اتنی اپنے میاں کی خدمت کرتی ہو، انہیں اتنا اچھا کر کے رکھتی ہو، یہ کر کے رکھتی ہو، وہ کر کے رکھتی ہو، یہ کرتی ہو. کیونکہ بھائی دیکھو اگر میں اسے بادشاہ بنا کے رکھوں گی تو بادشاہ کی بیوی کہلاؤں گی، اور اسے ایسا غلام بنا کے رکھوں گی تو غلام کی بیوی تو ہوں گی. اس کا اثر تو مجھ پہ بھی آئے گا نا. کچھ چیزوں کا اثر ذہنی پڑتا ہے. جب اپنی میاں کو غلام بنا کے ٹھوکروں میں رکھو گے تو خود بخود آپ کو نیچے کا احساس ہوگا.
یعنی جب اسے وی آئی پی بنا کے رکھیں گے تو گویا کہ آپ ایک وی آئی پی آدمی کی وائف ہیں، نہیں جی؟ تو ایسے رکھنا چاہیے، کیونکہ اس طریقے کا نزاکت شعور لڑکیوں میں زیادہ ہوتا ہے. حالانکہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لڑکوں میں نہیں ہونا چاہیے، لیکن بہت سے ہوتے ہیں اپنی ذمہ داریوں کی وجہ سے، اپنی اور کچھ اس کی وجہ سے، پرابلم کی وجہ سے، یا مرد کے اندر یہ بات ہوتی ہے، بچپن سے ہی ہوتی ہے یہ بات، کہ وہ چھوٹی عمر میں اپنے آپ کو بڑا ذمہ دار سمجھنے لگتا ہے، نہیں یہ تو اس کا خیال رکھنا چاہیے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں جو بہترین رہا کرتے تھے شادی سے پہلے، وی آئی پی، کیا بہترین کپڑے پہننے کا سلیقہ، سینس ان کے اندر، ڈریسنگ سینس، یہ سینس وہ سینس، شادی کے بعد لیچڑ، نہ بالوں کا پتہ نہ کپڑوں کا پتہ اس آدمی کے کیسے پہنے ہوئے. تو یہ کس کی غلطی ہے؟ کیا اس آدمی بدل گئے؟ نہیں، آدمی جیسا تھا وہی ہے. یہ بیوی صحیح نہیں ملی ہے، بیوی کیونکہ اسے چاہیے کہ بھائی تم میری ذمہ داری نبھاتے ہو، گھر کی کماتے ہو، سب کچھ کرتے ہو، لیکن آپ اچھے بن کے رہو، یہ مجھے پسند ہے. اس کی ذمہ داری ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے. سمجھ میں آ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ نہیں تو اس کو بھائی کہ ایک آدمی آپ پہلے سے جانتی ہے مثال کے طور پر یہ کس طریقے سے رہتا ہے اور آپ شادی کے بعد ایسا کیوں، تو اسے آپ ویسا رکھیے کہ آپ وی آئی پی رہیے، اچھے بن کے رہیے، اچھے کپڑے پہنیے. میں ہی کیوں اچھے پہنوں، آپ بھی تو اچھے پہنے جی. صاف ستھرا رکھیں، اچھے کپڑے لے کے دیں اور پریس کرائیں کے اچھے کلر لگا کے اچھا کر کے اسے. آدمی یہ نہیں ہے کہ شادی ہو جاتی ہے تو اپنے آپ کو بوڑھا سمجھنے لگتا ہے وہ، کہ پتہ نہیں کتنا ذمہ داری آ گئی. نہیں، یہ لڑکی کی ذمہ داری ہے کہ اس کا خیال رکھے. لڑکے کی بھی، لڑکا تو چاہتا ہی ہے کہ وہ اچھا کھلائے، اچھا پہنائے، جتنا ممکن ہوتا ہے ہر کوئی یہی چاہتا ہے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، حبب الی من دنیاکم، مجھے تمہاری دنیا میں کوئی چیز پسند نہیں. ہم معصومین یہی تو کہتے ہیں تمہاری دنیا سے ہمیں کچھ پسند نہیں. مولا پیغمبر فرماتے ہیں مجھے تمہاری دنیا سے کچھ چیزیں پسند ہیں. ایک النساء، عورتیں، تمہاری دنیا سے مجھے عورتیں پسند ہیں جی. والطیب، اور خوشبو کے لیے میرے پسندیدہ بنایا گیا. ٹھیک ہے، عورتوں اور خوشبو کو میرے لیے پسندیدہ بنایا گیا. دنیا کی چیزوں میں سے دو ہی چیزیں میرے لیے پسندیدہ بنائی گئی ہیں. عورتیں، یعنی عورتوں کا اتنا خیال کرو، اتنا احترام کرو، بہت خیال رکھو. والطیب، اور خوشبو کو. وجعل قرۃ عینی فی الصلاۃ، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک کو نماز قرار دیا ہے. نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے جی. تمہاری دنیا سے مجھے یہ تین چیزیں پسند ہیں. عورت، یعنی اس کا خیال رکھو، عزت کرو، جتنا ہو سکے جتنا کرو اس کے لیے کام ہے. خوشبو اور نماز. سمجھ میں آیا؟ نہیں. اور ہمارے معاشرے میں حالات یہی ہیں، حالات یہ ہیں کہ ان تینوں چیزوں کو کوئی نہیں دیکھ رہا. نماز کی کوئی پرواہ نہیں ہے، عورت کو بیچاری کو ٹھوکروں میں کر دیا ہے. ٹھیک ہے، اور خوشبو تو کون لگا رہے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن حالانکہ کمیاں دونوں ہی طرف سے ہوتی ہیں، ایسی بات نہیں ہے کہیں پہ کوئی غلط، کہیں پہ کوئی غلط. نہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہر جگہ لڑکی خراب ہوتی ہیں، ہر جگہ لڑکے ہی خراب ہوتے ہیں. بعض بیچارے لڑکے اچھے ہیں، بیوی غلط ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے سب لڑکیوں پہ ہاتھ آتا ہے. اور بہت لڑکی اچھی ہیں تو سمجھ میں آ رہا ہے آپ لوگوں کو جی. اسی طرح آپ نے فرمایا اربع من سنن المرسلین، چار چیزیں جو ہیں وہ مرسلین کی سنتوں میں سے ہیں. العطر، خوشبو، والنساء، عورت، السواک، مسواک، الحنا، مہندی. سمجھ میں آ رہا ہے؟ مہندی جانتے ہیں؟ مہندی یہ مرسلین کی سنت میں سے. آپ دیکھیے گا سر میں مہندی لگانا، ہاتھ، لیڈیز کا تو چلو ہاتھوں پہ بھی لگاتے ہیں کیا، یہ سب کیا ہیں؟ مرسلین کی سنت. ایک اور روایت میں آپ سے نقل کیا گیا ہے، رسول نقل کیا، ہاں تو شرمایا مت کیجئے سر میں مہندی لگانے سے کہ کوئی کیا کہے گا. پتوں والی مہندی منگائیے، اسے لگائیے. اور جو پتوں والی مہندی بیٹی ہوتی ہے نقصان نہیں دیتی، جو ویسی کونے وغیرہ آتی ہیں کیمیکل والی ہوتی ہیں نقصان دے سکتی ہیں. ہو سکتا ہے کچھ کمی کر دیں، لیکن جو پتوں والی، پیڑ جو ہوتا ہے پودا، گئے تھے وہاں نہانے، کہاں تھا وہ ڈیم پہ گئے تھے، آتے میں راستے میں سائڈوں میں پورا جھاڑ کھڑے تھے، وہ سب مہندی کے پیڑ تھے. توڑ کے لایا تھا میں، اگی نہیں.
ایک پیڑ ہے یہاں پہ، میں اسی سے توڑ کے لگاتا ہوں، دیکھیے میرے بال آپ کو لال دکھیں گے ہمیشہ، تو مہندی پتوں والی لگاتا ہی ہوں کبھی کہیں سے کیمیکل والی میں نے کبھی نہیں لگایا، نہ ڈائی کرائی ہے نہ کبھی. ٹھیک ہے. ایک اور روایت میں آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات نقل کی گئی ہے، آپ نے فرمایا لا تدعی الطیب، خوشبو کو مت چھوڑنا، خوشبو کو فإن الملائکۃ، اس لیے کہ ملائکہ جی تستنشق ریح الطیب، اچھی خوشبو کو سونگھتے ہیں. ملائکہ فرشتے مومن کی خوشبو کو سونگھتے ہیں، لہذا خوشبو کے استعمال کو کبھی ترک مت کرنا، کیونکہ ملائکہ مومن کی خوشبو سونگھتے ہیں. من المؤمن فلا تدع الطیبہ فی کل جمعہ، لہذا جمعے کے دن خوشبو کو کبھی ترک مت کرنا، لگانا. ٹھیک ہے. لڑکیوں میں سے کسی نے نہیں پوچھا، کوئی سوال ہے؟ کوئی سوال نہیں کیا آپ میں سے؟ کیوں نہیں کیا؟ آپ نے نہیں سنا کہ لڑکی صرف اپنے ہسبینڈ کے لیے خوشبو لگائے، باہر اگر خوشبو لگا کے نکلے تو جب تک وہ کپڑوں کو نہ لے تب تک فرشتے اس پہ لعنت کرتے ہیں. جی جی وہ مسئلے اس کے بارے میں دیکھیے گا. ٹھیک ہے. وہ اپنے ہسبینڈ کے لیے کرے، خوشبو لگائے، نماز میں خوشبو لگائے. ٹھیک ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا من تطیب اول النہار لم یزل عقلہ معہ الی اللیل، جو شخص ابتدائے روز دن کے شروعات میں خوشبو لگائے تو رات تک اس کی عقل اس کے ساتھ رہے گی. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو روز صبح اٹھ کے خوشبو لگایا کیجئے، کلاس میں آنے سے پہلے دماغ کلاس میں کام کریں گے، عقل ساتھ میں رہے گی. ٹھیک ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں. ٹھیک ہے جی. کلاس میں تو سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے نا عقل کی. ورنہ بعض لوگ ایسے لگتے ہیں جیسے کلاس میں آتے وقت کتابیں تو اٹھا لے روم سے، اس کے بدلے عقل وہیں رکھائے ہیں، گروی ہیں. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا لا ينبغي للرجل، مرد کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ خوشبو کو چھوڑے، ان يدع الطيب طیبہ، کہ وہ خوشبو کو چھوڑے، ترک کرے، فی کل یوم، روزانہ اسے لگانی چاہیے. اس مرد کے لیے مناسب نہیں ہے کہ اسے ترک کرے. فإن لم يقدر علیہ، لیکن اگر وہ روزانہ کے کرنے پر قادر نہ ہو، فیوم و یوم لا، ایک دن چھوڑ کے ایک دن لگا لے کم سے کم. فإن لم يقدر، اگر اتنا بھی قادر نہیں کہ ایک دن چھوڑ کے ایک دن لگائے، ففی کل جمعہ، ایک ہفتے میں ایک دن جمعے کے دن تو لگائے کم سے کم. انسان کو کسی بھی دن خوشبو ترک نہیں کرنی چاہیے. انسان کو، یا مرد، رجل سے مطلب مرد ہی نہیں ہے، عورت بھی شامل ہے، لیکن گھر میں لگائیں، باہر نہیں، نامحرموں میں نہیں. خوشبو ترک نہیں کرنا چاہیے. اگر یہ ممکن نہ ہو تو ایک دن چھوڑ کر لگائے، اور اگر یہ بھی میسر نہ ہو تو پھر ہر جمعے کو خوشبو استعمال کرے. یعنی اتنی تاکید ہے کہ روز نہیں لگا سکتے تو ایک دن چھوڑ کے لگا لو، ہفتے میں ایک دن لگا لو. جی. لہذا آپ لوگ ابھی جو آپ کو کہیں سے امی سے، پاپا سے، بھائی سے، کسی سے بھی جیب خرچ ملے، ٹھیک ہے، اس بار جو ہے وہ، اس بار پارلر مت جانا، اس بار خوشبو لا کے رکھ لینا. ٹھیک ہے. پرفیوم عطر. ٹھیک ہے. نماز میں لگائیے، روز صبح لگائیے. لیکن ہاں اگر کہیں جانا ہے ایسی جگہ باہر جس دن، تو اس دن نہ لگائیں، کیونکہ پھر لڑکی کے لیے مناسب نہیں ہے نا پھر. امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے ما انفقت فی الطیب فلیس بسرف، خوشبو کے لیے جتنا خرچ کیا جائے وہ اسراف شمار نہیں ہوتا. بہت ہر کام میں اسراف ہوتا ہے، نہیں ہوتا کبھی اسراف ہے، لیکن خوشبو میں استعمال کیا ہوا پیسہ اسراف نہیں ہے. سمجھ لیجئے. آپ علیہ السلام چھٹے امامی سے یہ بھی منقول ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ينفق في الطيب اکثر مما ينفق في الطعام، پیغمبر اکرام خوشبو کے لیے اپنے کھانے سے زیادہ خرچ کرتے تھے. واہ. سمجھ میں آیا؟ ہاں سمجھ لو. کبھی چاؤمین، برگر اور میگی یہ لو، اور آئس کریم لو، اور پیزا لو، اور یہ لو، نہیں، کھانے سے زیادہ. یاد ہے نہیں؟ اب اس سے زیادہ تاکید اور کیا ہوگی کہ ہمارے آخری نبی کائنات کی سب سے افضل مخلوق، وہ اپنے کھانے سے زیادہ اپنی خوشبو چیزوں پہ خیال رکھتے تھے، خرچ کرتے تھے. میرے پاس کتنے پرفیوم ہوں گے میری الماری میں؟ 8-10 سے زیادہ ہیں. الگ الگ
اس کے مہنگے والے اچھے راز مت کھولو، راز کھول دیا، گفٹ ہیں سارے ملتے رہتے ہیں، سمجھ میں آ رہا ہے؟ مولا کائنات علیہ السلام بیان فرماتے ہیں ان النبی کا نہیں میں پہلے بھی خوشبو لگاتا تھا، یہ مت سوچو، میری ایران میں بھی روم میں رہتی ہوں، ٹھیک ہے، اگر گفٹ بھی کوئی دیتا تو میں گھر دے دیتا، کسی کو دے دیتا، اگر شوق نہ ہوتا ہے تبھی تو ہے میرے پاس یوز کرتا۔ مولا کائنات فرماتے ہیں ان النبی کان لا یرد الطیب والحلوى۔ دیکھیے لڑکیاں غور سے سنیں، ہر بات میں کہتی ہیں مجھے پسند نہیں ہے، مجھے پسند نہیں ہے۔ نبی اکرم خوشبو اور حلوے سے کبھی منع نہیں کرتے تھے، گھر میں حلوہ بنا کرے نظر کے لیے فاتحہ کے لیے کھا لیا کیجئے، رسول کبھی منع نہیں کرتے تھے حلوے کو۔ انس ابن مالک کا بیان ہے کہ انس ابن مالک رسول کے زمانے میں کہ پیغمبر اکرم کی خدمت میں جب کبھی بھی عطر پیش کیا جاتا تھا تو آپ اسے واپس نہیں کرتے تھے۔ ہوتا ہے نا جیسے ہم مسجد میں لگانے والے ہو جاتے ہیں، لیجیے لگا لیجیے، لگانے کے لیے دے دیتے ہیں، جیسے مصلی پہ میں بیٹھا ہوں آپ کو دے دے لگا کے، آپ ایک دوسرے کو دیتے رہتے ہیں، وہ واپس نہیں کرتے تھے پیغمبر۔ جی یہ کہا جاتا ہے نا کہ اگر خوشبو کی چیز ایک دوسرے کو گفٹ کرو تو لڑائی ہو جاتی ہے آپس میں۔ یہ اوریت میں لکھا ہوگا، توریت اور قرآن وغیرہ آسمانی کتابوں میں نہیں ہے، یہ اوریت میں ہوگا، عورتوں کی کتاب میں۔ توریت کے مقابلے پہ ایک اوریت بھی، توریت آسمان سے نازل ہوئی تھی، اوریت ہر گھر میں نازل ہوتی ہے، لال کتاب، اوریت عورتوں کی کتاب۔ تو اب آپ طالبہ ہیں، دین پڑھتی ہیں، شعور اس میں سکھایا جاتا ہے، تو اب دین ہمارا مکمل شعور والا دین ہے۔ ہمارے دین اسلام میں لاشعوری بے شعوری کی کوئی جگہ نہیں ہے، لہذا ایسی بے شعور باتوں کو سن کے الٹا ڈانٹ دیا کیجئے جو بھی کہے، کیونکہ بے عقلی ہمارے دین میں نہیں ہے۔ یہ کیا بے عقلی ہے؟ کس نے کہہ دیا مثلا خوشبو ایک دوسرے کے لگانے سے دشمنی ہوتی ہے؟ یہ اوریت میں ہے، تو اوریت قرآن میں نہیں ہے، آسمانی کتاب میں، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے دین میں روایات میں کہا بھی گیا ہے کہ ہماری روایات اگر آپ تک پہنچے تو قرآن پہ پرکھ لینا، قرآن سے میچ کھا رہی ہیں باتیں تو سمجھ لینا حدیث ہے، ورنہ دیوار پہ دے مارنا، ہماری نہیں ہو سکتی وہ باتیں۔ ہمارے دین میں بے عقلی کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ جی جیسے آج ہوتا ہے نا مہینے کے مخصوص دنوں میں عورتیں جو ہے وہ نظر کا نہیں بنا سکتی، ان دنوں میں مسجد میں نہیں جا سکتی، ان دنوں میں یہ بھائی کیا ہے، بے عقلی کی کوئی جگہ نہیں ہے ہمارے یہاں۔ نظر کا کھا نہیں سکتی، نظر کا بنا نہیں سکتی، یہ کیا بات ہو گئی؟ سمجھ میں آیا نہیں؟ ہاں احمد بھائی میٹھا ایک ہے یہاں پہ، جمعے کے دن دروازے پہ کھڑے رہتے ہیں، اتنی بڑی بڑی شیشی سب کو لگاتے ہیں خوشبو یوں کر کے، تو یہ کہہ رہا ہے اب تک تو ان کا اگر ایسی بات ہوتی تو مرڈر ہو جاتا، اگر دشمنی ہوتی تو۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ جی یہ بالکل گھڑی ہوئی بے بنیاد بے عقلی بے شعوری کی باتیں ہیں، ایسی باتوں کو توجہ نہ دیا کیجیے، نہ ذکر کیا کیجیے، الٹا جو بھی آپ سے کہے اسے، یہ نہیں بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کو پیار سے سمجھایا جاتا ہے، لیکن اس طریقے کی باتیں ایسی ہوتی ہیں ڈانٹ کے تاکہ اسے زندگی میں یاد رہے کہ اس پہ ڈانٹ کھائی تھی میں نے، چاہے بڑا ہی ہو۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، کیا یہ بے عقلی کی باتیں ہیں یہ؟ کہ ہمارے دین بے عقلی کا دین نہیں ہے، یہاں بے عقلی کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ چلیے، امام جعفر صادق علیہ السلام سے آپ کے کسی صحابی نے سوال کیا، چھٹے امام سے کسی صحابی نے آپ کے سوال کیا جسے ہدیے میں عطر دیا جائے اور وہ اسے واپس کر دے، تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے مولا؟ تو آپ نے فرمایا لا ينبغي له ان يرد الكرامہ، اس کے لیے مناسب نہیں ہے کہ اس کریمان کار خیر کو رد کرے۔ کار خیر ہے بتائیے خوشبو دینا، جی کریمانہ کار خیر کو ترک کرنا مناسب، رد کرنا انکار کرنا مناسب نہیں ہے۔ سمجھ میں آیا ہے نہیں؟ چلیے کل ٹائم ہو گیا، کل انشاءاللہ گھر اور اس کے اطراف کی صاف صفائی کے بارے میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو آج کل ہمارا جو ہے یہ کلاس نگر پالیکا پریشد ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، تو خیال رکھا جائے انشاءاللہ۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، اللہم صلی علی محمد۔